السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اصغر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دھیر کوٹی بوائے چینل۔ ہسٹری آف ورلڈ وار ون، یہ ویڈیو آپ کو اوپر نظر آ رہی ہوگی، آپ نے دیکھی، کافی زیادہ اس کو آپ نے لائک کیا اور اس کے اوپر کافی زیادہ آپ لوگوں کے ریئیکٹس بھی آئے تھے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر۔ تو آج اسی سلسلے کی جو کڑی ہے اس کا آگے مزید بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو دنیا کی تاریخ کی سب سے خونی ترین جنگ تھی، جس کے بیچ میں ایک اندازے کے مطابق 3.25 کروڑ انسان اپنی جان سے گئے، آج اسی جنگ کی کمپلیٹ سٹوری آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ورلڈ وار 2 کی کمپلیٹ کہانی۔ ورلڈ وار 2 جو کہ آفیشیلی شروع ہوتی ہے 1939 میں اور جا کے ختم ہوتی ہے 1945 تک، لیکن اگر یہ جو اس کی بنیاد ہے وہ کہاں پہ رکھی گئی، ورلڈ وار 2 شروع ہونے کی وجہ کیا تھی، تو ذرا ہسٹری میں پیچھے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1918 کے بیچ میں جب ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد تمام دیش سرنڈر کر دیتے ہیں، جس میں آٹومن امپائر تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آسٹرو ہنگیرین امپائر جو ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ مختلف ملکس میں بٹ جاتا ہے۔ اب ان مختلف ملک جو جن میں یہ بڑھتا ہے، ان کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی کہ آٹومن امپائر کے بیچ میں سے کون کون سے دیش نکلتے ہیں اور آسٹرو ہنگیرین امپائر کے بیچ میں سے کون کون سے دیش نکلتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہوگی، یہ میرے ساتھ چل رہی ہے۔ اب 1919 میں جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو دو قوتیں جو اس وقت فرانس اور بریٹین، یہ دونوں چاہتی تھی کہ جرمن جس نے یہ جنگ شروع کی تھی، اس کو بھاری نقصان، بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے اور اس کے اوپر بھاری جرمانہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اسی کے تحت ایک امن کا معاہدہ جس کو ٹریٹی آف پیس، اور اس کا جو نام تھا اس وقت وہ تھا دا ٹریٹی آف ورسائے، وہ سائن کیا جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک اندازے کے مطابق جرمن کو ایک بہت بڑا، اس وقت اگر میں بات کروں آج کی اور اس وقت کی رقم میں بات کروں تو 33 ارب روپے کا جرمانہ کیا جاتا، 33 ارب ڈالرز کا جرمانہ کیا جاتا ہے، جو کہ آج کی اگر میں بات کروں تو آج 270 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ اب امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ 1919 میں جرمانہ ہوا، 1921 میں اس کی پہلی قسط جرمن نے بھری اور یہ بھرتے بھرتے 100 سال کے قریب عرصہ گزر گیا اور 2010 کے بیچ میں آفیشلی جرمن نے ورلڈ وار 1 کی آخری پیمنٹ کی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 90 سال تک جرمن اس کی پیمنٹ کرتا رہا اور یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ 2010 کے بیچ میں جا کے ختم ہوئی۔ 2021 کے بیچ میں جب اس نے پیمنٹ کی، پہلی 1921 میں جب اس نے پہلے پیمنٹ کی تو اس وقت جو جرمن کی کرنسی تھی وہ جرمن مارک تھی، وہ ایک دم ڈی ویلیو ہونا شروع ہوئی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، بینگا پاکستان میں اگر بات کروں تو پاکستان کے بیچ میں ڈالرز کی قیمت جو ہے وہ ایک دم اوپر جانا شروع ہوئی اور 280 پہ جا کے رکی ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہائپرو انفلیکشن آ گیا پورے جرمنی کے بیچ میں۔ اور عالم یہ تھا، ایک ایگزامپل سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1922 میں ایک بریڈ کی جو قیمت ہے وہ 160 مارک تھی، جو ٹھیک ایک سال کے بعد 1923 میں 200 بلین مارکس پہ پہنچ گئی۔ یہ اتنی بڑی انفلیشن تھی کہ جرمنی کی آدھی سے زیادہ آبادی بھوکی مرنے لگی۔ اور اسی دوران اس کہانی کے بیچ میں انٹری ہوتی ہے ایڈولف ہٹلر کی، جو اس وقت نازی پارٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ تھا، اور ایڈولف ہٹلر جو اپنی مختلف قسم کی تقریریں وغیرہ کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا۔ اس نے کوشش کی جرمن کی سرکار کو گرانے کی، لیکن 1923 میں یہ کوشش اس کی باضابطہ طور پہ فیل ہو گئی اور کچھ عرصے کے لیے جرمن جو ہے وہ ہٹلر جو ہے وہ جرمن سے روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد گائے بگائے یہ کوششیں وہ کرتا رہا۔ آخر کار 1933 کے بیچ میں جب اس حد تک جرمن کے بیچ میں بے روزگاری پھیل گئی تھی کہ جرمنی کے ہر دوسرے آدمی کو ایک دن کے بیچ میں نہیں بلکہ 3 دن کے بیچ میں 3 دن کے بیچ میں صرف 2 ٹائم کا اس کو کھانا ملتا تھا۔ انفیکٹ ایک انسان 36 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا کھاتا تھا، اور وہ بھی صرف اتنا کھانا
کہ ایک اندازے کے مطابق جو آج ہم ایک روٹی کھاتے ہیں نا وہ 3 لوگ مل کے اس وقت کھاتے تھے، اس حد تک وہاں پہ پھیل چکی تھی۔ اور ایسے میں اڈالف ہٹلر کو 10 سال بعد ایک دفعہ پھر موقع ملتا ہے 1933 کے بیچ میں، وہ اپنے آپ کو پہلا ڈکٹیٹر جرمنی کا وہاں پہ شو کروا دیتا ہے۔ اور جیسے ہی اڈالف ہٹلر اپنا یہ تقریر وغیرہ جو ہے وہ کرتا ہے تو کرنے کے بعد لوگ اس کی باتوں کو ماننا بھی شروع کرتے ہیں اور اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اڈالف ہٹلر جب 1933 کے بیچ میں ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ملک پہ قبضہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک دفعہ پھر جرمن امپائر کا خواب تھا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ جو رشین ریولیوشن ہوئی تھی 1917 کے بیچ میں، اس کے بیچ میں سب سے زیادہ جو ہاتھ تھا وہ جیوز کا تھا، یہودیوں کا تھا۔ اسی لیے وہ کہتا تھا کہ اگر دنیا میں سے امن چاہتے ہو دنیا میں تو یہودیوں کو صفائے ہستی سے ختم کر دو، اور اس نے یہ کیا بھی۔ اس نے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں سے 90% یہودی ختم کر دیے تھے اور صرف 10% یہودی دنیا میں چھوڑے۔ فائنلی 1935 کے بیچ میں ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ جو پوری دنیا کو حیران کر دیتی ہے، اور وہ یہ تھی کہ 1935 کے بیچ میں جرمن کے پاس ایئر فورس ہے، یہ پتہ لگتا ہے گریٹ بریٹن کو اور فرانس کو۔ اب یہاں پہ یہ چیز سوچنے والی ہے کہ کوئی بھی ملک ہے وہ اپنے دفاع کے لیے ایئر فورس بھی رکھ سکتا ہے، اپنے دفاع کے لیے نیوی بھی رکھ سکتا ہے، اور اپنے دفاع کے لیے وہ آرمی بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، جب ٹریٹی آف پیس، ٹریٹی آف ورسائے، اس کے بیچ میں یہ چیز واضح مینشن تھی کہ جرمن کسی بھی قسم کی اپنی فورس نہیں بنا سکتا۔ لیکن 1935 میں جب اس وقت گریٹ بریٹن کو اور فرانس کو تھوڑا یہ محسوس ہوا کہ یہ جتنا اس جرمن کے اوپر جرمانہ ہو گیا ہے اور جتنی اس طرح ان کے اوپر بھوک ہو گئی ہے تو کیوں نہ اس کے بیچ میں تھوڑی سی ہم ریلیکسیشن دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اینگلو جرمن نیول ایگریمنٹ 1935 کے بیچ میں ہوتا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے بیچ میں یہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ آپ کو آفیشیلی اجازت دیتا ہے جرمن کو کہ آپ اپنی نیوی بنا سکتے ہیں۔ یہ اجازت ملنا تھی اڈالف ہٹلر کو، جیسے اس کے لیے اس کا جو خواب تھا جرمن امپائر کا وہ سچ ہونا ثابت ہو گیا، سچ ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آرمی اس کے پاس آلریڈی موجود تھی، اور اس کے علاوہ نیوی اور ایئر فورس کی بھی اب اس کو اپروول مل چکی تھی۔ ایسے میں 3 سال کے بعد اس کی نظر پڑتی ہے اس کے قریبی دیش آسٹریا کے اوپر، اور وہ آسٹریلیا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ اور آسٹریلیا کے اوپر جب آسٹریا، یہ وہی آسٹرو ہنگیرین امپائر میں سے علیحدہ ہوا ملک تھا آسٹریا کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اور صرف 7 دن کے اندر آسٹریا کو فتح کر لیتا ہے اور اپنے نقشے کے بیچ میں اس کو شو کروا دیتا ہے۔ بیسیکلی ہٹلر کا یہ ماننا تھا کہ اس کے نزدیک جو ملک ہیں جیسے کہ آسٹریا ہے، اور ایک سائڈ پہ سوئٹزرلینڈ ہے، اور ایک سائڈ پہ بیلجیم ہے، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ اور بیلجیم، یہ تینوں ملک چونکہ جرمن بولنے والے ملک ہیں تو ان کو جرمن امپائر میں ہونا چاہیے۔ آسٹریلیا کے اوپر جب وہ آسٹریا پہ قبضہ کرتا ہے، قبضہ کرنے کے بعد اس کی اگلی نظر پڑتی ہے چیکو سلوواکیہ کے اوپر۔ چیکو سلوواکیہ کے اوپر جو شروع کی 40% آبادی تھی جو جرمنی کے ساتھ تھی وہ جرمن بولتی تھی، اور یہی وہ ایڈوانٹیج تھا، یہی وہ ایج تھا جس کو حاصل کرنا چاہتا تھا اڈالف ہٹلر، اور اسی کو اس نے بنیاد بنا کر اس کے چیکو سلوواکیہ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مگر اس دوران گریٹ بریٹن کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کی انٹری ہوتی ہے، جو اڈالف ہٹلر کہتا ہے کہ سٹنڈن لینڈ جو ایریا ہے وہ جرمن بولنے والے لوگوں کا ایریا ہے، لہٰذا یہاں پہ 30 لاکھ جرمن رہتے ہیں، اور وہ 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں جو جرمن بولتے ہیں، جن کو جرمن کا آفیشیلی حصہ ہونا چاہیے۔ اب ایک معاہدے کے تحت ایک دفعہ پھر اس وقت جو گریٹ بریٹن کے وزیر اعظم ہیں وہ آتے ہیں میدان کے بیچ میں، اور آ کے وہ ایک سپیچ کرتے ہیں۔ سپیچ کرنے کے بعد یہ جو ایریا ہے یہ ایک صورت کے اوپر اڈالف ہٹلر کو دینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ مزید کسی ملک کے اوپر لڑائی نہیں کرے گا یا اس کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس جنگ کو یہیں پر ختم کر دے گا۔ اور وہ یہ بھی ماننے کو تیار تھے کہ آسٹریا کے جو
آپ کے آسٹریا کا جو ملک آپ کے قبضے میں ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ یاد رہے اڈالف ہٹلر نے یہاں پہ آسٹریا کو فتح کر لیا تھا، چیکوسلوواکیہ اس کے نظر کے بیچ میں تھا، اس کا آدھا ایریا اڈالف ہٹلر کے پاس جا چکا تھا، مگر ابھی بھی آفیشلی ورلڈ وار 2 اناؤنس نہیں ہوئی تھی۔ یہاں پر ورلڈ وار 2 اناؤنس ابھی بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ ورلڈ وار 2 کے لیے ابھی کافی سارے ایسے ملک تھے جو یہاں سے دور تھے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ میں بتا دوں کہ نیویل چیمبرمین جو اس وقت اس کے وزیر اعظم تھے یو کے یعنی کہ گریٹ برٹن کے، انہوں نے یہ معاہدہ سائن کر دیا، اور سائن کرنے کے بعد ٹھیک 6 مہینے کے بعد مارچ 1939 کے بیچ میں میونخ ایگریمنٹ جو سپٹمبر 1900 جس کو یہ جو معاہدہ سائن ہوتا ہے اس کو میونخ ایگریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 1938 کے بیچ میں سپٹمبر 1938 کے بیچ میں ہوا تھا، اور اس میں یہی طے پایا گیا تھا کہ آپ جنگ بند کر دیں، ہم آپ کو چیکوسلوواکیہ کا وہ ایریا جہاں 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں جو جرمن بولتے ہیں آپ کو دے دیں گے۔ لیکن یہ معاہدہ 6 مہینے بھی نہیں چلا، اور 6 مہینے کے بعد نان ایگریشن ایکٹ یعنی 1939 کے شروع میں، یہ بات ہے مارچ 1939 کی، کہ چیکوسلوواکیہ کے باقی ایریا کے اوپر اڈالف ہٹلر نے اپنی فوجیں دوڑا دیں اور آدھے سے زیادہ چیکوسلوواکیہ جو اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ چیکوسلوواکیہ کا جب ایریا اپنے قبضے میں لے لیا، جو باقی ایریا تھا اس کو اس وقت رشیا نے کہا کہ یہ میرا ایریا ہے، اور رشین اس وقت کے جو صدر تھے جوزف اسٹالن، انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ یوں چیکوسلوواکیہ اور آسٹریا دنیا کے نقشے سے ختم ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے برطانیہ کی، جس نے آفیشلی جرمن کے خلاف وار ڈکلیئر کر دی تھی، کیونکہ جرمن کا اگلا ٹارگٹ جو تھا وہ تھا پولینڈ۔ اب پولینڈ کے اوپر اگر وہ اٹیک کرنے جا رہا تھا، تو پولینڈ کے اوپر اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو آفیشلی یہ جرمن ہم پہ وار کرے گا، یہ کہنا تھا نیویل چیمبرمین اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے گریٹ برٹن کے، یعنی کہ یو کے جو وزیر اعظم تھے، ان کا یہ کہنا تھا، اور یہ ایسا ہوا بھی۔ اس کے بعد پولینڈ کی جو آرمی تھی، پولش آرمی تھی، وہ اس وقت کافی پرانے دور کے گھوڑوں پہ اور تلواروں پہ اس طرح کی ان کے پاس فوج تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 14 لاکھ سے زیادہ ٹروپس تھے پولینڈ کے پاس، لیکن صرف 5 دن جو ہے نا وہ مقابلہ کر سکے، کیونکہ جرمن آرمی بہت پروفیشنل تھی، اور انہوں نے 5 دن کے اندر پولینڈ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ گریٹ برٹن کے علاوہ فرانس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اور کینیڈا، انہوں نے بھی آفیشلی اناؤنس کر دیا تھا جرمن کے خلاف کہ ہم اس ملک کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور اس ملک کے خلاف جو جنگ لڑیں گے اگر اس نے پولینڈ پہ حملہ کیا، حالانکہ اس وار کو ورلڈ وار 2 نہیں بلکہ فونی وار، جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹ موٹ کی جنگ، جھوٹی جنگ جو ہے وہ اس نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ملک میں نے آپ کو بتایا، آسٹریلیا، فرانس، گریٹ برٹن، کینیڈا، اور اس کے علاوہ 2 ملک آپ کو اور بتائے تھے ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ، انہوں نے جنگ تو اناؤنس کی آفیشلی، لیکن نہ ہی پولینڈ کو اپنی آرمی دی اور نہ ہی پولینڈ کی کسی قسم کی مدد کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پولینڈ کو فتح کر لیا ہٹلر نے، آسٹریا، چیکوسلوواکیہ اور پولینڈ کو فتح کر لیا، اور اب اس کی اگلی نظر جو تھی رشین سائیڈ پہ، رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا تھا کہ رشین سائیڈ سے وہ سیف ہو جائے، اور اب اس کی اگلی نظر مختلف ملکوں پہ تھی، جن میں ناروے، ڈنمارک اور یورپین کنٹریز تھے۔ تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ہسٹری آف ورلڈ وار، یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 لے کے مزید یہیں سے اسی جگہ سے شروع کریں گے اور لے کے آئیں گے آپ کے سامنے۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ مجھے ضرور کامنٹس میں بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔